अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। दाऊद इब्राहिम, मैंने इस नाम को बड़ा पढ़ा, मैंने इस किरदार को जो है इसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स देखे और इसके ऊपर जो है ना तमाम तर प्रोग्राम्स के ऊपर मैंने एक अपनी मुफस्सल रिपोर्ट जो है ना मैंने तैयार की और उन हालात को जानने की कोशिश की कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा दहशत गर्द जो डिक्लेयर किया गया है हिंदुस्तान में बग़ैर किसी सबूत के, आज इस कहानी को 26 साल हो चुके हैं कि वो बंदा किसी दूसरे मुल्क में भारत से भागकर वो पनाह ले चुका है और उसको जो है ना वो इंडिया की जो एजेंसी हैं इनके बकौल उस मुल्कों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है। मैं जब इस किरदार को जानने लगा तो मैंने इसकी ज़िंदगी के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट तैयार किया उसका मैं उन्वान कुछ इस तरह से रखता हूँ कि 80 की दहाई में ये वो दौर था बॉलीवुड का और ये वो दौर था इंडिया की सियासत का कि बॉलीवुड और जो सियासत है इसके ऊपर अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त जो थी ना बहुत ज़्यादा मजबूत थी। अब ये अंडरवर्ल्ड कौन था? ये अंडरवर्ल्ड जो था ना ये हाजी मस्तान का किसी ना किसी तरीके से जो था ना मरहून मिन्नत था। और हाजी मस्तान जो था ना ये एक शरीफ आदमी जिसने एक कत्ल भी नहीं किया बल्कि फायर तक भी अपने हाथ से शायद ना किया हो, ये वो बिजनेसमैन था। हाजी मस्तान जो था ना ये एक बड़े गरीब घर से इसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, लेकिन सोने की स्मगलिंग से ये जो है ना बंदा बहुत जल्द जो है अपना मुंबई के अंदर मुकाम बनाने में कामयाब हो गया। इस शख्स ने जो है ना अपनी सरपरस्ती में एक गैंग जो कि मुंबई का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गैंग गिना जाता था जिसकी कमान दाऊद इब्राहिम, उसका एक भाई अनीस कासगर, उसका एक भाई इकबाल कासगर और तीसरा एक भाई रज़ा कासगर। इस गैंग में शकील छोटा और अबू सालम, इन दो जो है ना अफराद, इनका जिक्र जब भी दाऊद इब्राहिम की कहानी लिखी जाएगी तो इन किरदारों के बग़ैर दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी की कहानी कंप्लीट नहीं हो सकती। सबसे पहले तो बात ये ध्यान में रखें, जब 1993 में जो बम ब्लास्टिंग हुई है जिसमें दाऊद इब्राहिम को हमेशा के लिए इंडिया छोड़ना पड़ गया, या में भी कुछ एजेंसियों की ये भी रिपोर्ट है और कुछ सोशल मीडिया प्रोग्राम्स में ये भी कहा गया कि वो धमाकों से पहले इंडिया को छोड़ चुका था। नाजरीन, आप ये देखें कि एक आम आदमी जो कि एक हवालदार जिसका नाम इब्राहिम कासगर था और वो पुलिस में हवालदार के ओहदे पर था और सुना है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपनी नौकरी करता था, तो क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि दाऊद इब्राहिम को जो है इंडिया में रहकर इंडिया की फोर्सेस को तिगनी का नाच नचवाना पड़ गया। आप ये देखें, हमारे पाकिस्तान में मदर तिब्बी था एक लड़का, हमारे अदारों ने उसको मुल्क छोड़ के भागने नहीं दिया। हमारे अदारे जो है ना ऐसे अफराद पे पहले से नज़र रख के बैठे होते हैं। मज़र तिब्बी, अगर दाऊद इब्राहिम ने बम ब्लास्टिंग के इसके ऊपर मुकदमा था तो क्या मज़र तिब्बी के ऊपर रॉकेट लॉन्चरें उससे बरामद नहीं हुई? मज़र तिब्बी के जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो थे उनके साथ सलाम दुआ या उनकी खातिर कत्ल व गारत की कहानियाँ ये यूट्यूब या सोशल मीडिया पे मंसूब नहीं। तो लेकिन हमारे अदारे जो थे इतने ताकतवर थे कि इन्होंने ऐसे अफराद को मुल्क तक तो ना छोड़ने दिया बल्कि यहीं पर उनका किला कुमा कर दिया, पुलिस मुकाबले में मार दिया उसको। तो आप ये देखें कि इंडिया की जो एजेंसी रा और उनकी जो CBI कितनी डींगे मारते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम इतने ताकतवर, हमें पता है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार कहाँ पे हैं क्या नहीं। तो इनको आज तक यही नहीं पता लग सका विद प्रूफ, ये किसी मुल्क के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते कि दाऊद इब्राहिम है कहाँ पे। मुझे तो सोशल मीडिया प्रोग्राम से ये सारा पता है, मेरी तो ये इन ऐसे अफराद के साथ तो मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन प्रोग्राम्स चूँकि देखता हूँ ना और बात करनी जानता हूँ इसलिए कोशिश करता हूँ कि अपने पाकिस्तानियों को भी पता लगे कि मुंबई में क्या हालात थे। ये वो दौर था कि जब सियासत में और बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर फिल्मों के किरदार और सियासत में आने वाले किरदारों का तयन डी कंपनी करती थी। नाज़रीन, इस कंपनी के ऊपर बनने वाली जो है दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी पर और हाजी मस्तान पर और इस अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली इंडिया की चंद फिल्में हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। पहली इंडिया की जो डी कंपनी पर फिल्म बनाई गई थी वो थी कंपनी फिल्म, जिसमें अजय देवगन ने मेन किरदार जो था वो अदा किया। ये शकील छोटा और दाऊद इब्राहिम पे ये फिल्म बनाई हुई थी ना। अब दूसरी फिल्म जो थी ना उसका नाम रिस्क है। ये फिल्म जो है ये विनोद खन्ना जो है इसका मेन कैरेक्टर था और ये भी इसी सारे अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम की जो है ना इसी से रिलेटेड ये सारी स्टोरी है। पीछे नाज़रीन ये डी फिल्म का ये चल रहा है पोस्टर, आप ये देखें। इस फिल्म को जो है ना दाऊद इब्राहिम की मुकम्मल जो है ज़िंदगी इसके ऊपर बनाया गया।
اس کے بعد ناظرین یہ ایک فلم بنی تھی بلیک فرائیڈے. یہ جو بمبئی کی جو بم بلاسٹنگ تھی نا، جو 1993 میں بمبئی کے اندر ہوئی ہے، جس میں 257 افراد ہلاک ہوئے اور غالباً 700 کے قریب افراد جو تھے زخمی ہو گئے تھے. یہ ساری سٹوری جو ہے یہ وہاں سے لے کے یہ فلم بنائی گئی ہے. اس کے بعد ناظرین یہ شوٹ آؤٹ دیٹ لوکھن والا یہ جو فلم ہے نا، اس میں داؤد ابراہیم کے کردار کو جو ہے نا انڈیا میں خوف اور دہشت برپا کرنے کے لیے اتنا کو خطرناک دکھایا گیا ہے کہ یہ چیزیں داؤد ابراہیم کو پروموٹ کر رہی تھیں. اب اس کے بعد اسی فلم کا شوٹ آؤٹ دیٹ لوکھن والا کا پارٹ 2 جو تھا، اس میں داؤد ابراہیم کو بمبئی کا سب سے خطرناک جو ہے، بلکہ ہندوستان کا سب سے خطرناک جو ہے نا ٹیررسٹ جو ہے ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ اس کی مشہوری تھی. اس کے بعد ناظرین یہ فلم آئی ہے ونس اپون اے ٹائم ان بامبے. اس میں اس کے بھی 2 پارٹس ہیں. اس میں جو ہے ٹوٹل انہوں نے داؤد ابراہیم کی زندگی کے جو ہے نا نیگیٹو رنگ میں اس کو تشخیر کرنے میں، داؤد ابراہیم کو پروموٹ کرنے میں اس انڈسٹری نے کوئی جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا طریقہ کار انہوں نے نہیں جانے دیا، کیونکہ ساری انڈسٹری کو پیچھے سے داؤد ابراہیم کنٹرول کر رہا تھا بقول ان کے سوشل میڈیا کے. تو جب وہ کنٹرول کر رہا تھا تو وہ تو خود کو پروموٹ کرے گا نا. اور انہی فلموں نے جو ہے نا پوری دنیا میں قتل و غارت اور نوجوانوں کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس کہانی میں جو کردار ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ابھی تو کہانی کا شروع کرنے لگا ہوں، اس میں جو بھی کردار تھے نا وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی ایک فون کال پہ بالی ووڈ انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی کوئی بھی اداکار سیاست دانوں کا بستر گرم کرنے کے لیے ان کے بیڈ روم میں پہنچ جاتی تھیں. ناظرین جب یہ دور تھا نا 1980 کی دہائی تھی، تو کریم لالا اس وقت جو ہے یہ سوشل میڈیا ان کا یہ بتاتا ہے، چیخ کے یہ بتاتا ہے کہ افغانستان سے کچھ پٹھان جو تھے وہ بھارت میں آ گئے، انہوں نے وہاں پہ رہائش اختیار کر لی. ان میں کریم لالا نام کی شخصیت تھی. یہ شخص بھی بعد میں حاجی مستان کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. اب ناظرین اس کے نیچے کام کرنے والے 2 بھائی تھے. ایک بھائی کا نام تھا امیر زادہ پٹھان اور دوسرے بھائی کا نام تھا عالم زیب پٹھان. یہ دونوں بھائی جو تھے نا، ان کے اوپر منشیات کے اور عورتوں کے دھندے جیسے کئی الزامات اور FIR ان کے اوپر درج تھیں. یہ بہت طاقتور تھے. جس وقت یہ دونوں بھائی پروموٹ ہو رہے تھے، جس وقت ان کو بمبئی کے اندر ان کا جو ہے سکہ اور ان کی انڈر ورلڈ پہ گرفت مضبوط ہو رہی تھی، تو انہی دنوں میں داؤد ابراہیم، شکیل چھوٹا اور ان کے ساتھ ابو سالم، یہ 3 افراد جو تھے نا ان کے لیے لقمہ اجل بنے ہوئے تھے اور ان کے لیے انڈر ورلڈ پر گرفت کو مضبوط کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا. اب اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو بھائی تھا داؤد ابراہیم کا، اس کا نام تھا غالباً رضا. اب اس کو جس وقت قتل کیا گیا تو یہ دونوں بھائیوں کے اوپر جو اس کی FIR درج ہوئی تھی، تو انہی دنوں ان دونوں نے، امیر زادہ پٹھان نے اور ساتھ جو ہے عالم زیب پٹھان، ان دونوں بھائیوں نے داؤد ابراہیم کے ایک بھائی کو ہندوستان بمبئی کے اندر قتل کر دیا. اب اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جب داؤد ابراہیم نے ان دونوں کو جو ہے موت کی آگوش میں سلایا اور ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا، تو اس وقت جو تھا نا بمبئی فلم انڈسٹری اور سیاستدانوں کے اوپر ایک خوف کے بادل منڈلانا شروع ہو گئے. یہ ناظرین بہت زیادہ طاقتور بن چکا ہوا تھا اور ان 2 افراد کو قتل کرنے کے بعد بمبئی کے جو انڈر ورلڈ ہے اس کے اوپر اس کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی. اب ناظرین داؤد ابراہیم جو تھا یہ اس کے کچھ عرصہ بعد گرفتار ہو جاتا ہے اور 2 سال کے بعد اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے رہا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دبئی جا کر بیٹھ جاتا ہے. جب ناظرین یہ دبئی چلے جاتا ہے تو اس کے لیے انڈر ورلڈ کو جو ہے کنٹرول کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر الزامات کی ایک بھرمار شروع ہو گئی. انڈین ایجنسیوں نے اور انڈین جو خفیہ پولیس کے ادارے یا جو لا اینڈ آرڈر ان کے جتنے بھی ادارے ہیں، انہوں نے داؤد ابراہیم کے خلاف رپورٹس اتنی زیادہ تیار کیں کہ انہوں نے 1993 میں جو ہونے والی بم بلاسٹنگ تھی بمبئی کے اندر، جس میں ان کے 700 افراد زخمی اور 257 کے قریب ہلاکتیں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بتایا گیا کہ اس بم بلاسٹنگ کے ساتھ بھی جو تھا نا ابو سالم نامی جو اس کا جو کرندہ تھا داؤد ابراہیم کا، یا اس کے لیے کام کرتا تھا، یا شکیل چھوٹے کے ساتھ جو اس کا دستے راز تھا، اس کو بھی نامزد کر دیا گیا. اور یہ مشورہ جو تھا نا انہوں نے داؤد ابراہیم کے بھائی انیس ابراہیم کو بھی اس FIR میں اس کی مشاورت کے ساتھ یہ سارا کچھ بمبے میں کیا گیا. اس طرح سے یہ FIR درج کر دی. اب ناظرین اس کے بعد یہ جو گرفت تھی داؤد ابراہیم کی، یہ بالی ووڈ انڈسٹری پر انیل کپور، اس کے علاوہ سنجے دت، اس کے علاوہ گووندا، اس کے علاوہ اور کافی اداکار جو تھے نا، اس کے ایک اشارے پر وہ جس فلم میں کہتا تھا سائن کرتے تھے اور جس فلم میں کہتا تھا وہ اپنے سائن کاٹ کے اور اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے. لوگوں نے یہاں تک انڈیا کو سوشل میڈیا نے بتایا کہ ان کی ایک سیلیبریٹی، ایک بہت بڑے اداکار ہے امیتابھ، انہوں نے ایک فلم کے اندر کوئی گستاخانہ الفاظ جو تھے داؤد ابراہیم کے رول میں انہوں نے ادا کیے تھے، جس کے بدلے میں داؤد ابراہیم نے ان کو بلا کر اور امیتابھ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑا تھا. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں،
لیکن چونکہ ان کا اپنا سوشل میڈیا اپنے ہندوستان کے ایک لیجنڈ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے تو یقیناً یہ درست ہوگی. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گلی محلے کا جو شروع ہونے والا ایک انڈر ورلڈ کا بندہ اور وہ کس طرح سے جو ہے 13 سے زیادہ ملکوں کی پولیس کو جو ہے وہ وانٹڈ ہے, اس کے ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ ایشو ہو چکے ہوئے ہیں. کسی بھی ملک کی ایجنسی یا ادارہ اس کو کہیں پر بھی پکڑ کے گرفتار کر سکتا ہے اور انڈیا کے حوالے کرنے کا پابند ہے. اس کو 27 سال سے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا, اس کے اثاثہ جات منجمد کر دیے گئے ہیں. اور آج تک آپ یہ دیکھیں ان کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑے ڈینگے مارتے ہیں کہ ہماری راہ جو ہے بڑی زبردست ہماری ایجنسی ہے, تو کیا خاک وہ ایجنسی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو آج تک یہی بات اس کے جو قوی ثبوت ہیں وہ پیش نہیں کر سکی کہ داؤد ابراہیم ہے کہاں پہ. کبھی وہ پاکستان کا نام لگا دیتے ہیں, کبھی کسی اور ملک کا نام لگا دیتے ہیں. بھائی اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہماری ایمبیسیوں کو یا اداروں کو دیں تاکہ وہ اس کو ملک سے ڈپورٹ کریں. لیکن یہ سوائے الزامات ہمیشہ کی طرح اجمل قصاب کا جو تعلق ہے پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا, حالانکہ پاکستان کبھی بھی دہشت گردی جیسے جو اقدامات ہیں ان میں کبھی بھی کسی کی پشت پناہی نہیں کرتا. پاکستان ایک امن کا کہوارہ ہے اور پاکستانی قوم جو ہے یہ بڑا ہمارا مذہب اسلام سے پہلا ہے. ہم کیسے دہشت گردی اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کی بات کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا انڈیا کے اداروں کو شکست ماننی چاہیے کہ ایک ایسے شخص نے جو کہ دبئی میں بقول ان کے پاکستانی کرکٹر کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی, ان کے پاس ان کے ادارے اس شادی میں شمولیت تک حاصل نہیں کر سکے, ان کے پاس ان کی نہ کوئی تصویریں ہیں, بس صرف یہ ٹیوے لگا سکتے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر دبئی کے اندر بیٹھ کر وہ 12 سے 13 کنٹریوں ملکوں کے اندر اپنے کاروبار کو اتنا پھیلا چکا ہے کہ اس کے لیے خود کو سمیٹنا مشکل ہے. تو کیا اگر ان کے اداروں کو اتنا پتہ ہے کہ وہ دبئی کے اندر ہیں تو پھر وہ جا کے گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ دبئی کی ایمبیسی کو لکھیں کہ ہمارا دہشت گرد ہمیں دیں جو ہمیں بم بلاسٹنگ یا 7-8 کی جیسے جرموں کے اندر جو ہمیں وانٹڈ ہے, ہیڈ منی والا وہ بندہ ہے, تو کیسے وہ دبئی والے رکھ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ان کے ادارے جو ہیں ان کو اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے. یہ ایک معمولی سا جس کو خود ہی ان کا سوشل میڈیا کہتا ہے کہ ایک بھنڈی بازار میں رہنے والا معمولی سا جو ایک ہے چکا اور اٹھائی گریا ٹائپ اور ایک نوسر باز ٹائپ آدمی جس کو بڑے ان کا میڈیا چڑ کھا کے ایسے الفاظ سے استعمال اس کا نام جو ہے لیتے ہیں, تو کیا یہ آج تک اس تک اپنی رسائی حاصل نہیں کر سکے؟ ان کے ادارے اتنے کمزور ہیں, الزام تراشی میں سب سے آگے ہیں, اور 1 منٹ سے پہلے ان کے ملک میں کوئی پیشاب بھی کر جائے تو یہ نام پاکستان کا لگا دیتے ہیں. یار پاکستان جو ہے یہ امن کا کہوارہ ہے اور واحد ہمارا مذہب ہے اسلام جو پیار سے پھیلا ہے. آپ ہماری جو ہے تاریخ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں, یہ واحد مذہب ہے جو مثبت رویے اور آپ کے حسن سلوک اور اخلاق کے ساتھ جو ہے نا پروان چڑھتا ہے. تو میں داؤد ابراہیم جو ہے ان کا انڈیا کے لیے جو ہے تکنیکا ناچ اس نے نچایا ہوا ہے. یہ کبھی کہہ دیتے ہیں اس کے 13 پاسپورٹ ہیں, اس کا قد بتاتے ہیں 5 فٹ 3 انچ, کبھی اس کی تصویریں یہ دیکھیں, یہ اتنے پوز اس کے دیکھیں, بار بار اس کی پتہ نہیں کبھی کلین شیپ میں تصویریں. یہ سب جتنے بھی ان کا گینگ تھا, یہ چھوٹا شکیل, اس کے علاوہ یہ جو ابو سالم ہے, اس کے علاوہ ان کا جو داؤد ابراہیم کا جو بھائی اقبال کاسکر ہے, اس کا بھائی جو انیس کاسکر ہے, اس کا تیسرا بھائی جو قتل ہو گیا ہے, اس کے تمام افراد اور تمام یہ جو ہے معاملات میں آپ کو میری اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین انڈیا کے لیے جو ہے نا ایک چیلنج بن چکا ہوا ہے. انڈیا کے ادارے اتنے کمزور ہیں, ماں سوائے جھک مارنے کے یا الزام تراشی کے ان کے پاس کوئی اور بات نہیں ہوتی. ناظرین آپ یہ دیکھیں اس ساری کہانی کے اندر جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ان کی جو خفیہ ایجنسی جو بڑی اس کو بڑی عملاً بڑی ایک جابر ایجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں را, آج تک وہ داؤد ابراہیم کی موجودگی کا قوی ثبوت کسی ملک کو نہیں دے سکے. وہ ان کے لیے ہوا بن چکا ہوا ہے, وہ ان کے لیے معمہ بن چکا ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب تو اس بیچارے کی عمر جو ہے وہ 65 سے 70 سال ہو چکی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جب وہ مر جائے گا شاید وہ اپنی دفن ہونے کے بھی جو احکامات ہیں نا وہ اپنے وارثوں کو یہی کہہ دے کہ مجھے بیرون ملک دفنا دینا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں اس کی لاش کو بھی جو ہے نا یہ جلانے کے بعد بھی کچھ اور کر دیں گے. تو لہٰذا ناظرین اداروں کے پاس نہ اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہے. میں نے ان کے تمام سوشل میڈیا کے پروگرامز دیکھے ہیں, میرا تو کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں تو ایک رائے ہے جو آپ بھائیوں سے دوستوں سے اپنے دیکھنے والے ویور سے شیئر کرتا ہوں. تو میں آپ یہ دیکھیں کہ میں اتنا یعنی حیران ہوتا ہوں نا کہ انڈیا کے اداروں پہ میں ان کو اوپر تنقید کا نشانہ بناؤں گا کہ یار خاک انہوں نے 27 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک اس کے بارے میں 27 سال میں ان کی ایجنسی جو ہے نا وہ کوئی اپنے نہیں لا سکی ثبوت کہ وہ کہاں پہ اور کس ملک کے اندر ہے. 13 پاسپورٹوں کے الزام ہیں, پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر وہ انہوں نے الزامات لگائے ہوئے. تو یہ میری نظر میں یہ جو ہے نا سارے اداروں کے اوپر ہی ہندوستان کے جو ہے نا سوالیہ نشان ہے. ہماری آرمی کو اور ہمارے اداروں کو, اب میں نے آپ کو مظہر طبی کی سٹوری سنائی ہے, آپ میرے پروگرام کو کھول کے دیکھیں, کیا وہ داؤد ابراہیم سے کم تھا؟ لیکن ہمارے طاقتور اداروں نے اور ہماری ایجنسیوں نے اسے فراری کا راستہ اختیار نہیں کرنے دیا, بلکہ پاکستان کے اندر اس کا انکاؤنٹر کر کے اسے مار دیا تھا. میں اپنے اداروں کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں
मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान और अपने जितने भी लॉ एंड आर्डर अदारे हैं, मैं उनकी काबिलियत को जो है ना मानता हूँ, और पूरी दुनिया में हमारी ISA ने अपना लोहा मनवाया है। तो लिहाजा इंडिया और हिंदुस्तान सॉइल जमात के कोई इनके पास दाऊद इब्राहिम के बारे में, मैंने तो प्रोग्राम्स में यही देखा है, कोई ठोस शवाहद मौजूद नहीं है। तो बस ये उसको अपने तो तशहीर इन्होंने की हुई है, क्योंकि ये पकड़ना नहीं चाहते। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, पकड़ने इसलिए नहीं चाहते कि इनके एक वकील थे, ये जो पीछे तस्वीर उनकी चल रही है ना, ये हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा मंझे हुए वकील थे। एक टाइम पे इन्होंने दाऊद इब्राहिम से बात की और उसने कहा कि मैं इंडिया आ जाता हूँ, मेरा इंडिया आने को दिल करता है, क्योंकि मेरा ये वो जो होमलैंड है, तो मुझे वहाँ पे आने की इजाज़त दी जाए, लेकिन शर्त यह है कि मेरी बेल ले ली जाए और मुझे जो है ना कोर्ट से इंटरम जो प्रोटेक्टिव बेल होती है मुझे वो दे दी जाए। तो इसके बाद जो है ना मेरे ऊपर बम ब्लास्टिंग का केस जो है उसका ट्रायल कर लिया जाए, तो मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए और सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। तो इंडिया ने क्यों ये इसकी जो है कोई इसमें गैर जरूरी चीज़ नहीं है। कोई भी शख्स जो अपने वतन से इश्तिहारी है, भागा हुआ है, हेडमनी वाला बंदा है, तो उसको चांस देना चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके से कानून को फेस करे और कानून के शिकंजे में है। लेकिन हिंदुस्तान ने क्यों ये उसकी बात या पेशकश नहीं मानी थी? इसके पीछे वजह ये थी कि उनके सियासतदानों को यह डर था कि हमारे चेहरों के ऊपर जो नकाब थे ये सब उतर जाएंगे, क्योंकि बगैर सियासतदानों के कोई भी शख्स गली और मोहल्लों से उठ के जो है ना इतनी बुलंदियों पे परवाज नहीं कर सकता। अगर वो शख्स आज पूरे हिंदुस्तान के लिए चैलेंज बना हुआ है, तो उस शख्स ने इनको तिगनी का नाच नचाया होगा कि नहीं? कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। ये सब अदारे इंडिया के कमज़ोर हैं, इंडिया सिर्फ डिंगे मारता है, इंडिया के पास करने के लिए कुछ भी नहीं। और मैं इनके अदारों को जो है ना इस प्रोग्राम के साथ सवालिया निशान पे छोड़ता हूँ। अगर मेरा प्रोग्राम देख के आपको पसंद आए और कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म की आप अपनी राय से आगाह करना चाहें, तो लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।